بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ پیوٹن متوقع ملاقات، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اس چینل کے تمام ناظرین کو نئے سال کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے سال کو آپ سب کے لیے برکتوں اور خوشیوں کا موجب بنا دے، آمین۔ جو اب آپ بین الاقوامی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس امر سے اتفاق کریں گے کہ اپنی الیکشن کمپین میں نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر وہ 2022 میں امریکہ کے صدر ہوتے تو روس اور یوکرین کی جنگ شروع نہیں ہونی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی دعویٰ کرتے رہے کہ اگر وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے تو وہ روس اور یوکرین کی جنگ 24 گھنٹے کے اندر بند کروا دیں گے۔ اب امریکہ کے صدر تو منتخب ہو چکے ہیں، تاہم امریکی آئین اور قوانین کے مطابق 20 جنوری 2025 جب انہوں نے صدر امریکہ کا حلف اٹھانا ہے، اس سے قبل قانونی طور پر ان کے پاس امریکہ کے بارے میں کسی ٹھوس فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے روسی صدر سے بات چیت کے لیے ٹیم تو ترتیب دے دی ہوئی ہے، جو پس پردہ رہ کر روس یوکرین جنگ کو بند کروانے کے بارے میں کوششیں بھی کر رہی ہے۔ دونوں طرف سے یہ کوشش جاری ہے کہ بہتر ہوگا اگر صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب سے قبل ان کی اور روسی صدر کی ایک ملاقات بھی ہو جائے۔ اس مجوزہ ملاقات کے بارے میں سب سے بڑا مخمصہ یہ ہے کہ یہ ملاقات کہاں کی جا سکتی ہے۔ سیکیورٹی نقطہ نظر سے اس امر کو بھی ذہن میں رکھا جانا ضروری ہے کہ روسی صدر کے خلاف بین الاقوامی کرمنل کورٹ نے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر رکھے ہیں۔ ان سارے امور کے پیش نظر روسی ٹیم نے خفیہ طور پر حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا ہے۔ روسی حکومت کی ترجمان ماریا ساخارووا کے مطابق اس ٹیم کے سفر کو سفارتی نمائندوں کی نقل و حرکت کہہ کر خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ روسی ٹیم نے اپنے اس خفیہ سفر کے لیے جہاز IL-96 جس کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو استعمال کیا تھا۔ یہ جہاز روس کا خصوصی فلائٹ اسکواڈرن آپریٹ کرتا ہے۔ اس جہاز کا معیار اور حفاظتی انتظام دنیا کے کسی بھی VIP جہاز سے کم نہیں ہے، کیونکہ صدر پیوٹن بھی ایسے ہی جہاز سے سفر کرتے ہیں۔ فضا میں اڑنے والے طیاروں کا ٹریک ریکارڈ رکھنے والے ادارہ کے ریکارڈ کے مطابق، یہ جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جہاز پہلے ماسکو سے سینٹ پیٹرز برگ گیا، پھر سینٹ پیٹرز برگ سے اڑ کر یہ جہاز 26 دسمبر کو نیو یارک پہنچ گیا۔ نیو یارک سے یہ جہاز واشنگٹن گیا اور پھر واشنگٹن سے یہ جہاز ڈولس ایئرپورٹ کی طرف پرواز کر گیا۔ یہ سارا کچھ دورے کو خفیہ اور پریس رپورٹرز کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بہرحال لیکڈ ہونے والی رپورٹس کے مطابق انتہائی اعلیٰ سطح کی روسی اور امریکن ٹیم کے درمیان تقریباً 4 گھنٹے ملاقات رہی۔ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے لیے دوحہ قطر، ابوظہبی UAE، سعودی عرب پر بات چیت کی گئی۔ واضح رہے کہ دسمبر سال 2023 میں صدر پیوٹن کو ابوظہبی میں اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا گیا تھا۔ البتہ حال ہی میں روسی صدر نے ایک گفتگو کے دوران سلوواکیہ ملک کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے اس ملک کو بحیثیت غیر جانبدار ملک کے بہترین ملک قرار دیا ہے۔ اب دنیا کے ان دو طاقتور رہنماؤں کے درمیان کہاں ملاقات ہوتی ہے، اس کا تب ہی پتہ چلے گا جب تک دونوں ممالک کی ٹیمیں صدران کی اس ملاقات سے قبل اس قضیہ کے چند نکات کے قابل قبول حل پر اتفاق نہیں کر لیتیں۔ ان نکات میں یوکرین میں پٹرولنگ اور سیکیورٹی کے لیے مخصوص مدت تک ناٹو افواج کا قیام، روسی قبضہ میں آئے یوکرینی علاقے کی واگزاری، یوکرین کو ڈی ملٹرائزڈ زون ڈکلیئر کرنا، یوکرین میں روسی بولنے والے افراد کا مستقبل، روسی آرتھوڈاکس چرچ کا یوکرین میں سٹیٹس اور مقام، برآمد اور درآمد کے لیے بندرگاہوں کے استعمال کا طریق، روس اور یوکرین کے مستقبل کے تعلقات، یورپ اور یوکرین کے مستقبل کے تعلقات
اور اسی طرح روس پر لگائی جانے والی پابندیوں کا خاتمہ۔ ٹرمپ ٹیم نے چند روز قبل تجویز دی تھی کہ یوکرائن کی ناٹو میں شمولیت کو 20 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے اور یوکرائن میں برطانیہ اور یورپ کے فوجی مانیٹرنگ کے لیے تعینات کر دیے جائیں۔ روس کی طرف سے ان تجاویز کو فوری طور پر رد کر دیا گیا، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ امید ہمیشہ زندہ رکھنی چاہیے، اس لیے پھر کچھ اور تجاویز بھی سامنے لائی گئی ہیں جن کے مطابق روس سے کہا جائے گا کہ وہ یوکرائن کی انرجی تنصیبات پر حملے بند کر دے، اسی طرح یوکرائن روس کے علاقوں پر حملے کرنے بند کر دے، یہ جو لانگ رینج میزائل جو ہے وہ مار رہا ہے، اور اسی طرح یوکرائن روس کے علاقہ کرسک سے اپنی فوجیں نکال لے۔ کم از کم ان اقدامات کو کرنے سے روس اور یوکرائن کے درمیان اعتماد کی تھوڑی بہت فضا تو بن سکتی ہے۔ اب اس تجویز پر عمل کے لیے یوکرائن امریکہ کی کتنی سنتا ہے یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے۔ امریکہ اس وقت یورپ کی گرتی معیشت کو بھی سہارا دینا چاہتا ہے، خاص کر جرمنی کی معیشت کو، جہاں انرجی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے جرمنی کی کار، مشینری اور دوائیاں بنانے کی صنعتوں کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ذہن میں نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن کی مرمت اور بحالی کے ساتھ ساتھ یوکرائن کے علاقہ سے گیس کی ٹرانزٹ کی سہولت کو بھی بحال کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ جرمنی، جس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اس کی معیشت کی بحالی میں یہ جو سستی گیس اور تیل ہے یہ اس کو مل سکے۔ روس اس وقت میدان جنگ میں 2 قصبوں پر مزید قبضہ کرنے کے نزدیک ہے، جن میں ایک یوکرائن کا ٹرانزٹ ہب چاسیو یار ہے، جیسا آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر روس اگلے چند دنوں میں اس قصبے پر قبضہ کر لیتا ہے جو کہ ٹرانزٹ ہب ہے، تو پھر یہ صورتحال روس کی امن ڈیل کی پوزیشن کو مزید بہتر بنا دے گی۔ صدر ٹرمپ کی ٹیبل پر اس وقت روس اور یوکرائن کے مابین ہونے والی اس زمینی جنگ کی یہ ساری صورتحال موجود ہے۔ الیکشن کمپین کے طور پر صدر ٹرمپ یوکرائن جنگ کو بند کروانے کے لیے بڑے بڑے دعوے تو کرتے رہے تھے، اور پھر امریکہ کے صدر منتخب بھی ہو گئے۔ غالباً منتخب ہونے کے بعد جب انہوں نے اس جنگ کا بطور آئندہ کا صدر امریکہ کی پوزیشن میں جا کر گہرائی میں جائزہ لیا ہے، تو ان پر اس جنگ کی پیچیدہ حقیقتوں کا عقدہ کھلا ہے، اور اب وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی نسبت یوکرائن کی جنگ کے معاملات زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کر ان کی جو امن پالیسیاں ہیں وہ آگے کیسے چلتی ہیں۔ اور اب آخر میں میری طرف سے ایک چھوٹا سا خیال یا تجزیہ۔ سال 2025 میں دنیا کے امن کے بارے میں کوئی اچھے زمینی اور آسمانی اشارے موجود نہیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اس دنیا میں قول اور فعل کا تضاد ہے۔ اس کائنات کے مالک نے اپنی آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں واضح کر دیا ہوا ہے کہ دنیا میں امن کے لیے ہر ملک اور قوم کے ساتھ مکمل عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آنے سے ہی اس دنیا کا امن وابستہ ہے۔ طاقتور ملکوں کی طرف سے دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ، اپنی قوم اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے دوسری قوموں اور ملکوں کی تباہی کی پالیسیوں سے تو اس دنیا میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ عالمی احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد تعالیٰ بن نصر عزیز نے تو آج کے دور میں موجود ہر قسم کی سہولت کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر کے اہم لیڈروں کو قرآن مجید میں بیان شدہ مکمل عدل اور انصاف کی تعلیم کی طرف بارہا توجہ دلائی ہے۔ خدا سے زندہ تعلق رکھنے والے احمدیہ کمیونٹی کے سربراہ دنیاوی لیڈروں کو توجہ ہی دلا سکتے ہیں۔ اس توجہ دلا دینے کے بعد کائنات کے مالک کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنا تو اب ان لیڈروں اور حکمرانوں کا کام ہے جن کو اس وقت خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے معاملات چلانے کے لیے ذمہ داری دے رکھی ہے۔ دیکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے بڑے طاقتور دنیاوی لیڈروں کو سب کے ساتھ مکمل عدل اور انصاف کے ساتھ ساتھ دوسری اعلیٰ انسانی اور اخلاقی اقدار کی قدر و قیمت بھی سمجھ آ جائے اور یہ اس پر عمل بھی کریں تا یہ دنیا واقعی امن کا گہوارہ بن جائے۔ آمین۔